بھی دس از دا ڈائریکٹ کاسٹ, ناٹ دا انڈائریکٹ کاسٹ. پاکستان میں مریض کے ساتھ کتنے لوگ آتے ہیں؟ 3-4 ہیں, اکیلا تھوڑی آتا ہے. تو جو 3-4 لوگ ساتھ آ رہے ہیں وہ فارغ ہیں کیا؟ کاسٹ ان کی جا رہی ہے. اس کے بعد لانے لے جانے کا انتظام وہ بھی کاسٹ, ٹھیک ہے. اس کے بعد جو اس کی جو مسائل ہیں آنے کے بعد ڈریسنگ کے چارجز وہ اس میں نہیں لگے. سو ڈیلی ڈریسنگ کے چارجز, سو دس از ڈائریکٹ کاسٹ. اور ایمپوٹیشن کے کاسٹ یہ آج سے بہت سالوں پہلے کی ہے, ابھی نیا پیپر پبلش ہونے والا ہے. دس کاسٹ ہیز بین ٹرپل, 3 ٹائم یہ کاسٹ بڑھ چکی ہے. تو کاسٹ بھی زیادہ, تو پریولنس بھی زیادہ, ایمپوٹیشن بھی زیادہ, موٹیلٹی بھی زیادہ, اور ٹریٹمنٹ کی کاسٹ بھی زیادہ. اور اس کے بعد اگر کسی کے بھائی یا آپ کے ڈرائیور کی اگر ٹانگ کٹ جائے تو آپ کیا اس کو رکھیں گے؟ رکھیں گے؟ ہاں بھائی, فارغ کریں گے آپ, کہیں گے بھائی تو میرے لیے بیکار ہے بھائی. تو کیا ہو گیا, پھر فارغ ہے تو بیچارہ. آپ کے گارڈ کی ٹانگ کٹ جائے کیا ہوگا؟ فارغ, کون رکھے گا اس کو؟ تو سوسائٹی سفر کر رہی ہے. پھر یہ مسئلہ ہے سارا, کہ صرف ایک آدمی کی سفر نہیں کر رہا, پوری فیملی سفر کر رہی ہے, پورا معاشرہ سفر کر رہا ہے, پورا معاشرہ سفر کر رہا ہے. اس کی وجہ سے دیٹ از دا پرابلم. اینڈ دیئر فور وہ دس از depression is very common in people who are having diabetes with the diabetic foot ulcer. یہ بھی 50% ہے, پیپر پبلش ہو چکا ہے اس میں. سو ڈپریشن بھی کامن ہے. ظاہر ہے کہ جب جاب ہی نہیں ہوگی, کام ہی نہیں ہوگا, 3 مہینے کام پہ نہیں جائے گا, ایک ڈائبٹک فٹ السر کو چھوٹے سے بھرنے میں تقریباً 1.5 مہینے سے 3 مہینے لگ جاتے ہیں. ڈیلی ڈریسنگ کرنا ہے, ڈیلی ڈریسنگ کرنا ہے. ہاؤ کین یو مینیج اٹ؟ یہ پرابلم ہے. جب تک کہ اس انداز سے نہیں سوچیں گے ہاؤ کین یو. اور اس طرح کے پرابلم روزانہ ہم دیکھتے ہیں, روزانہ مریض دیکھتے ہیں. وہ کون لوگ ہیں جن کو فٹ کے زخم ہو جاتے ہیں؟ ایک وہ لوگ جن کو نیوروپیتھی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, سو ول ڈسکس واٹ از نیوروپیتھی. ایک وہ لوگ جن کو پیرفل آرٹریل ڈیزیز ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ فٹ ڈیفارمٹی ہوں, جن کو پرانا السر ہو گیا ان کو بھی ہو جاتی ہے. اینڈ دس از واٹ دی ڈائبٹک نیوروپیتھی ہے. ابھی نیوروپیتھی پڑھی کبھی نہیں؟ نیرو آپ لوگوں کے پاس ہے, گیبلن, پری گیبلن نہیں؟ اس گروپ میں, ٹھیک, اس گروپ کو پڑھانا ضروری ہے, ٹھیک ہے. سو نیوروپیتھی کہ پاؤں سن ہو جاتے ہیں نا, پاؤں سن ہو گئے, چوٹ لگ گئی پتہ ہی نہیں چلا, زخم ہو گیا چلے پتہ ہی نہیں چلا. جب زخم ہو گیا, آپ کے پاؤں تو سن ہے, آپ مسجد میں گئے, پیچھے دیکھا چھالا پڑا ہے, آگے کہہ رہے یہ کیا ہو گیا آپ کو؟ مجھے تو نہیں پتا. گرم پانی سے پاؤں دھو لیا, چھالا پڑ گیا, اسے تو پتہ ہی نہیں کہ اس کو کیا ہو گیا. چوٹ لگ گئی ہے, بہت دنوں تک چلے جا رہے ہیں, پتہ ہی نہیں کہ زخم بڑھتا چل جا رہا ہے, کیونکہ درد محسوس نہیں. پین از دی گریٹسٹ گفٹ ٹو دی مین کائنڈ. اگر درد نہ ہو تو ڈاکٹرز کے کلینک سارے خالی پڑے رہے. درد کی وجہ سے آتا ہے مریض, تکلیف کی وجہ سے آتا ہے. وہ تکلیف ڈائبٹیز میں ختم ہو جاتی ہے نیوروپیتھی کی وجہ سے, اس کی سیویئرٹی کم ہو جاتی ہے, اس کی وجہ سے یہ پھر یہ ہوگا. دوسرا جو مسئلہ ہے, دوسرا مسئلہ یہ ہے پیریفرل آرٹریل ڈیزیز. جیسے دل کی آرٹری میں کلاٹس بن جاتے ہیں, ایتھروسکلوسس ہو جاتی ہے, بلاک ہو جاتی ہے. اسی طرح جس کو دل کے آرٹری کا پرابلم ہے اس کو پیریفرل آرٹریل ڈیزیز کا پرابلم ہے. یہ جو پاؤں والی آرٹریز ہیں, بڑی آرٹریز, یہ بھی بلاک ہو جاتی ہیں. تو جب خون نہیں پہنچے گا کسی بھی جسم کے حصے کو تو وہ حصہ خراب ہونے کے چانسز زیادہ ہیں. سو دس از دی 2 میجر رسک فیکٹر ہیں جو کہ جس کی وجہ سے ڈائبٹک فٹ زخم ہو سکتے ہیں. اینڈ واٹ از نیوروپیتھی, یہ میں نے بیسک بنایا تھا کہ ذرا آسانی سے سمجھ میں آ جائے. سو نیوروپیتھی از کاز
numbness and pain and weakness in the hand and limb. And similarly, what is peripheral arterial disease? Peripheral arterial disease, आप ये देखें atherosclerosis हो गया, वहाँ पर narrowing हो गई, blood नहीं जा रहा, तो peripheral arterial disease हो गया. And this is what you may have in a diabetic foot. तो पेरिफेरल आर्टरी न्यूरोपैथी को असेस करने का तरीका बड़ा आसान है. मोनोफ्लंट के साथ कर सकते हैं, वाइब्रेशन के साथ कर सकते हैं, और अगर ये सब कुछ ना हो तो बाकी चीज़ें भी करते हैं. आर्टरियल डिजीज के लिए सिर्फ डॉक्टर को पाँव पे हाथ रखना जरूरी है. और ये कितने डॉक्टर आपने देखे होंगे जो कि मरीज के जूते उतरवाते हैं? कितने देखे आप लोग? 1% भी नहीं है डॉक्टर जो कि मरीज का जूता उतरवा के ये देख के वो एक हमारा, मैं जब ट्रेनिंग पे गया यूके तो एक कंसल्टेंट था, वो फुट की ट्रेनिंग के लिए गया था, तो वो ऑलवेज फरहान साहब ऑलवेज 2 रंग के सॉक्स पहनता था, 2 रंग के सॉक्स हमेशा. जैसे मैंने सॉक्स नहीं पहने, जस्ट टू अट्रैक्ट द पीपल के पाँव देखना जरूरी है. मैंने क्यों देखा? देखा तुमने मेरे पाँव देखे ना, यही है बस, देखना जरूरी. तो कभी भी उतरवा के 1% से कम लोग देखते हैं. अब कुछ डायबिटोलॉजिस्ट आ गए हैं जो कि जरा फुट देखते हैं, तो शायद वो लोग देख रहे होंगे. अदरवाइज रूटीन क्लिनिक्स में इज रेयर, ऑलवेज रेयर. तो वो कहते हैं पाँव, माँ के कदमों के तले क्या है, और मरीज के कदमों तले भी जन्नत है भाई, अगर देख लो तो. समझ गए? मरीज के कदमों तले भी जन्नत है, अगर उसको देख लो, पाँव को देख लो, तो उसके भी यही है भाई. अगर आप ये काम कर लें तो ऐसे ही होगा. तो not going into the detail of this. So this is what आजकल का जो निज़ाम चल रहा है फुट में, this is a fast track algorithm. ये पूरे यूरोप में चल रहा है और पाकिस्तान में हमने इसको लॉन्च किया है, फास्ट ट्रैक प्रोग्राम को. और इसको लॉन्च करने का मतलब ये है कि जो डॉक्टर्स हैं, स्पेशली द प्राइमरी केयर वाले, उनको ये पता हो कि हमने, और आप लोगों को भी पता हो जाए कि कौन सा जख्म प्राइमरी केयर वाला ट्रीट कर सकता है, कौन सी एंटीबायोटिक दे सकता है, और कब उसको सेकेंडरी या टर्शियरी केयर के पास भेजना चाहिए, यानी हॉस्पिटल में भेजना चाहिए, और कौन सी एंटीबायोटिक वहाँ पर लग सकती है इन्फेक्शन के साथ. So this is what the fast track algorithm, this is the DFoot International, और पाकिस्तान में हमने इसको लॉन्च किया है. 130 लोगों को अब तक क्लिनिक्स बनाई हैं, 130. तो so what it's actually saying, not going into the detail of this ischemic ulcer or neuropathic ulcer और neuroischemic ulcer क्या होते हैं, ये मैं नहीं skip कर रहा हूँ, just to go for the diabetic infection, diabetic foot infection. So the cause of amputation, the cause of amputation in Pakistan, India, Sri Lanka, Bangladesh, and the African countries is diabetic foot infection. 90% of the 90% amputation is related to diabetic foot infection. वो पेपर है, मैंने इसमें लगाया नहीं. इंडिया में विजय है, विजय ने काम किया चेन्नई से, so it's a very good friend of us. And then we have the similar data जो कि अभी पब्लिकेशन के लिए गया हुआ है, तो इसलिए मैं उसके रिजल्ट दिखा सकता. But we have the same data कि the cause of amputation in people with Pakistan is infection. न्यूरोपैथी ने तो जख्म बना दिया, ठीक है, पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज ने जख्म बना दिया, लेकिन जो एंड रिजल्ट निकल रहा है, जो खराब हो रहा है,
وہ انفیکشن کی وجہ سے ہوتا ہے. اور انفیکشن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ زخم آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ صاف ستھرا، ہاں ہے نا، ہیلدی گرینولیشن لال. اس کو اگر آپ یہ یاد رکھیں گے تربوز کی طرح ہو رہا ہے، یا آج کل انار ہیں، انار کی طرح جو ہے وہ ہو رہا ہے، تو اٹس مینس دس از ہیلدی گرینولیشن. کوئی ڈسچارج اس میں پیپ نظر آ رہی ہے، اس میں کوئی ریڈنس نظر آ رہی ہے، سویلنگ نظر آ رہی ہے؟ نہیں نظر آ رہی. یہی سائن آف انفیکشن، سائن آف انفیکشن انفلیمیشن یہی ہے. سو دس از اے نان انفیکٹڈ. اور اگر اس طرح کا زخم آپ کو نظر آ جائے، یہ اب اس میں ریڈنس نظر آ رہی ہے آپ کو، سویلنگ بھی نظر آ رہی ہے، اور اگر آپ ہاتھ رکھیں گے اس پہ تو یہ گرم بھی ہوگا، تو وارم بھی ہوگا، ہاٹ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. سو تو سویلنگ بھی ہے، ریڈنس بھی ہے، اور گرم بھی ہے. اور اگر مریض کو عام طور پہ ٹینڈرنس جو ہے وہ ڈائبٹیز نیوروپیتھی والوں میں نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. تو ٹینڈرنس میں ناٹ بی دیئر. لیکن اگر دو سائن، اگر دو یا دو سے زیادہ سائن یہ والے مل رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے دس پیشنٹ ہیز گاٹ این انفیکشن، diabetic foot infection. And this is، اور اگر سپرفیشل ہے، اس کا مطلب ہے کہ اسکن اور سب کوٹینیس ٹیشو تک ہے، تو دس از اے مائلڈ انفیکشن. اوکے، مائلڈ انفیکشن، بہت آسان سی بات ہے. اینڈ دین دس از اے ماڈریٹ انفیکشن. یہ ذرا کھانا کھا لیا، طبیعت تو خراب نہیں ہوگی نا یہ زخم دیکھ کے؟ ٹھیک، بتا دینا پھر میں نکال دوں گا. سو یہ ڈرٹی پکچرز ہیں، یہ وہ ڈرٹی پکچرز نہیں ہیں جو آپ لوگ سوچ رہے ہیں، وہ نہیں. دس از another ڈرٹی پکچر. سو دس از واٹ ایکچولی، اگر آپ دیکھیں تو اگر یہ ڈیپ ہوتا چلا جا رہا ہے، ڈیپ ہو گیا نا، آپ کو نظر آ رہا ہے نیکروٹک ٹیشو نظر آ رہے ہیں، پیپ بہتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کالا نظر آ رہا ہے، اور جو ہے وہ سلفی ٹیشو نظر آ رہے ہیں. دس از گوئنگ اپ ٹو دی مسل پہ چلا گیا، مسلس کے ساتھ ساتھ ٹینڈن بھی انوالو کر لیے، بون بھی انوالو کر لیے، جوائنٹ بھی انوالو کر لیا. دس از اے ماڈریٹ انفیکشن. یہاں پر اورل اینٹی بایوٹک کام نہیں کرتی. ماڈریٹ انفیکشن میں always has to be a IV antibiotics. ٹھیک ہے. So this is what the moderate infection. اگر یہی سب کچھ ہے لیکن مریض کو بخار بھی ہو گیا، بخار، ٹیمپریچر، اور اس کا جو ہے سانس بھی پھولا ہے، ریسپریٹری ریٹ جس کو کہتے ہیں وہ بھی بڑھ گیا، سانس بھی پھول رہا ہے، بخار بھی ہو گیا، اور اس کا جو ایک بلڈ کاؤنٹ جس کو آپ لوگ سمجھتے ہوں گے TLC کاؤنٹ جس کو کہتے ہیں، وہ بھی اگر بڑھ گیا تو اس کو کہتے ہیں سیویئر انفیکشن. بلڈ پریشر بھی ڈاؤن ہے، ایسے مریض کو فوراً ایڈمیشن کی ضرورت. سو if you have this is severe infection, diabetic foot infection with sign of SIRS. SIRS ہے systemic inflammatory response syndrome. یعنی سیپسس کے ساتھ اگر کوئی مریض ہے تو اس کو ٹیمپریچر بڑھا ہوا ہے، ہارٹ ریٹ بڑھا ہوا ہے، ریسپریٹری ریٹ بڑھا ہوا ہے، WBC کاؤنٹ بڑھا ہوا ہے، اس کی ڈیپتھ چاہے کچھ بھی ہو، اس کو کہتے ہیں سیویئر انفیکشن. سیویئر انفیکشن کے لیے ویٹ نہیں کرنا، ارجنٹ ریفرل کی ضرورت. تو اگر ماڈریٹ، اب ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ کلاسیفائی کریں، وہ میں نے پھر اس میں، کیونکہ اس لیول کی نہیں تھی تو میں نے وہ سلائڈ نکال دی کہ کیوں ضروری ہے کہ ڈاکٹر کو پتا ہو کہ کس لیول کا انفیکشن ہے. اس لیے کہ یہ آگے جا کے بتاتا ہے کہ یہ ٹانگ بچے گی، مریض بچے گا یا نہیں بچے گا. اگر ماڈریٹ انفیکشن میں ہے 50% چانس ہے کہ ٹانگ کا کچھ نہ کچھ حصہ کٹ جائے گا، اور اگر سیویئر انفیکشن ہے تو 70% چانس ہے کہ ٹانگ کا کٹنا ہی کٹنا ہے اس کے بغیر. اور mortality is high in the severe infection and the moderate infection. That is the reason
why we are saying کہ یہ سمجھنا ضروری ہے, آپ کو بھی سمجھنا ضروری ہے, تاکہ کبھی ڈاکٹر کے پاس بیٹھو تو سمجھا دو. جب آپ کے منہ سے سنے گا اچھا ماڈریٹ ہو گئی, بچے کو پتا ہے مجھے نہیں پتا ہے, آپ جب کہہ رہے ہوں گے کہ ڈاکٹر صاحب یہ مائلڈ انفیکشن میں نہیں, یہ ماڈریٹ یا سیویئر انفیکشن میں آپ کی جو نئی ڈرگ آ رہی ہے اس میں آپ اس کو دے سکتے ہیں, تو کہہ لو اوکے. یہ وہ 30 سیکنڈ والی بات ہے جو ڈاکٹر آپ سے سنے گا. یہ نہیں سنے گا کہ میں ایک نئی دوا لے کے آ رہا ہوں وہ, اور اس کو جو بہت اچھی دوا ہے تو 50 کمپنیاں لے کے آئیں گے, میں کیوں سنوں, مجھے پتا ہے سب کچھ. لیکن جیسے ہی ہم نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ دس ڈرگ کین بی یوز ان ماڈریٹ اینڈ سیویئر انفیکشن اینڈ اٹ ہیز گاٹ 90% ریزلٹ 80% ریزلٹ, کین یو سے یس, یہ کوئی کام کی بات مجھے بتانا چاہ رہا ہے, کیونکہ اسے بھی نہیں پتا ماڈریٹ انفیکشن کیا ہوتا ہے, سیویئر انفیکشن کیا ہوتا ہے. He will take it. That is the 30-second message which you need to give to the doctors, physician, surgeon, anyone. جس کو آپ یہ بتانا چاہتے ہیں, چاہے وہ گائنیکولوجسٹ ہو, anyone, پیڈیاٹریشین ہو, سرجن ہو, آرتھوپیڈک ہو, فزیشین ہو, you need to know کہ ان کو کیا مسئلہ ہے. And this is very simplest way of, this is D-Food International, کہ ہم نے algorithm بتا دیا, and you can take it from us as well, and you can distribute, you can make a card of this, and then you can distribute, تاکہ ڈاکٹر کو بھی پتا ہو کہ this is what is. ہم نے اس کے کیلنڈر بنائے ہوئے ہیں, کیلنڈر فارم میں بنایا ہوا ہے, کہ وہ اسی طرح کی بہت ساری اور چیزیں ہیں جو ڈائبٹک فوڈ کے لیے, تو وہ آپ یو کین یوز اٹ فار یور کمیونیکیشن, ٹھیک ہے, لاجیکل کمیونیکیشن ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. سو یہ آپ یوز کر سکتے ہیں اس میں آپ نے. سو دس از واٹ, اینڈ دین ہاؤ ول یو ٹریٹ دی انفیکشن. تو ابھی یہ میں اس کی کچھ اور نہیں باتیں کرنا چاہ رہا. سو ہاؤ ول یو ٹریٹ اٹ. سو دس از واٹ the data is, یہ پاکستان کا ڈیٹا ہے, ہمارا ڈیٹا. سو اگر آپ دیکھیں اس میں تو جو کامن اینٹی بایوٹکس ہیں they are all resistant. اور اب ذرا سے یہ دیکھ لیں کہ ایم ڈی آر سمجھتے ہیں آپ لوگ, ملٹی ڈرگ ریزسٹنٹ, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک بولے بھائی, ایک ہاں نہیں, ملٹی ڈرگ ریزسٹنٹ کا مطلب آپ صحیح کہہ رہے تھے کچھ نہیں, کنونشنل کی بات نہیں ہوتی, اور کوئی بات صحیح ہے لیکن ایسی پوچھ رہا ہوں, کوئی اور. کافی کا مطلب کچھ اور پریسائز کرو, شاباش, ویری گڈ. 90% جو اینٹی بایوٹکس ہیں, جو کنونشنل اینٹی بایوٹکس ہیں, وہ ریزسٹ کر رہی ہے کلچر رپورٹ میں. اچھا دیکھو اب ٹھیک ہے, آپ بات میرے خیال میں میسج سمجھ رہے ہو لیکن اس کو صحیح کہہ نہیں پا رہے. اس کا مطلب ہے کیونکہ ڈفرینٹ لائنس آف ہے نا, سیفلوسپورین ہے, امینو گلائکوسائڈ ہے, ڈفرینٹ, آپ نے ابھی صبح سے پڑھ رہا ہوگا نا کچھ نہ کچھ, تو ڈفرینٹ اینٹی بایوٹک کی کلاسز ہیں. تو اگر 2 کلاسز آف ڈرگ چلی گئی تو اس کا مطلب ہے دس از اے ملٹی ڈرگ ریزسٹنٹ. اور اگر 2 سے زیادہ چلی گئی ایکسٹینڈیڈ ڈرگ ریزسٹنٹ. اور اگر ساری لائن چلی گئی کسی سے بھی نہیں ہے, دس از اے پین ریزسٹنٹ. اور آج کل فرحان صاحب پین ریزسٹنٹ دیکھ رہے ہیں, پین ریزسٹنٹ, ایکسٹینڈیڈ بھی نہیں, پین ریزسٹنٹ. اس کا مطلب ہے کوئی اینٹی بایوٹک اس پہ کام نہیں کر رہی. اینڈ لک ایٹ دس ڈیٹا, کہ اگر آپ دیکھیں ایم ڈی آر 25%, ایم ڈی آر, یہ آسان بات نہیں ہے 25% ایم ڈی آر ہونا. اس کا مطلب ہے جو آپ لوگ بات کر رہے تھے وہ ٹھیک ہے اس لیول تک کہ کامنلی یوز ڈرگ آر آل ریزسٹنٹ. تو بچے گا کیا؟ بچا آپ کے پاس یہی بچا سب کچھ, ایمی پینم, میرو پینم, ٹھیک ہے, ٹیزو بیک اور وینکو. یہ ہے مسئلہ
اس کے ساتھ ڈائبیٹک. اور یہ کیوں ہو رہا ہے؟ وہ اس لیے رہا ہے کہ ان میں جو اینٹی بایوٹک کا یوز ہے وہ صحیح نہیں ہو پا رہا. اینٹی بایوٹک کی ڈوز صحیح نہیں دے پا رہے, اس کی فریکوینسی صحیح نہیں دے پا رہا. ٹھیک ہے نا؟ اچھا, ڈاکٹر لکھتا ہے ہر 6 گھنٹے بعد, مریض کیا کرتا ہے؟ وہ 2 دفعہ لیتا ہے, وہ صبح شام لیتا ہے. ڈاکٹر لکھتا ہے 3 دفعہ آئی وی لگانا ہے, وہ 2 دفعہ لگاتا ہے. لیکن جب وہ مریض ڈاکٹر کے پاس آتا ہے تو ڈاکٹر کہتا ہے اینٹی بایوٹک لے رہے ہیں, تو جواب کیا ہوتا ہے؟ ہاں لے رہے. دیکھیں نا, یہ ہے جو آدھا سچ جو بولنے کی عادت ہماری ہے ایز اے قوم. آدھا سچ, ہاں لے رہے. اب اس نے جھوٹ تو نہیں بولا, جھوٹ بولا اس نے, کیا لے تو رہے, آدھا سچ. اب آپ جب ڈاکٹر اتنا انٹرسٹڈ ہوگا, میری طرح کوئی دماغ خراب والا ہوگا, کتنے لے رہا ہو, کتنی دفعہ لگا رہا ہو؟ ڈاکٹر صبح لگا رہا ہوں, شام والی بھول جاتا. ختم, بات ختم ہو گئی. وہ آپ کو وونڈ دیکھ کے ہی پتہ چل جاتا ہے, وہ زخم دیکھ کے ہی پتہ چل جاتا ہے. وہ اگر کسی اور کنڈیشن میں, نمونیا میں, تو آپ کو پتہ چلتا ہے یہ تو ورس ہو رہا ہے, یہ کہاں سے صحیح ہوگا. اس میں اینٹی بایوٹک کا قصور نہیں ہے, اس میں ڈاکٹر کا بھی قصور ہے, گھر والوں کا بھی قصور ہے, مریض کا بھی قصور ہے. اینٹی بایوٹک کیا کرے گی؟ وہ کہتے ہیں نا, دوائیں جب کام کرتی ہیں جب مریض ان کو لیتا ہے, جب کام کریں گی. وہ لکھ کے ڈاکٹر کے دینے سے تھوڑی کام کرتی ہیں. سو میرا اور آپ کا کام یہ ہے کہ آپ صحیح ڈاکٹر کو اس کی ڈوز بتائیں. اس کی آج کل جو ڈفرینٹ اپروچ ہے وہ ہے کرائٹرن کلیئرنس جی ایف آر کے تھرو. جب آپ کوئی لاجیکل بات کریں گے, جب آپ کی بات ڈاکٹر سنے گا, ادر بات نہیں سنے گا. سو آپ بتائیں کہ اس کو جی ایف آر اتنا ہو, سر اس کے جی ایف آر کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو, آپ تو دے سکتے ہیں. اچھا, اس میں کوئی ضرورت نہیں. That's the point جو ڈسکشن کا پوائنٹ ہے. جی ایف آر 50 ہو تو اس کی ڈوز کو آپ کیا کریں گے, یہ ہے بات بتانے. آپ سمجھ گئے بات؟ لیور ڈیزیز میں دے سکتے ہیں, نہیں دے سکتے, یہ بات بتانے کی.